رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے، تمہارے اعمال پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے، عمل پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ تو آئیے ماہ رمضان کی حسین ساعتوں میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ اس پروگرام میں دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے ان طلباء کرام سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں، گھر کی کفالت کے ذمہ دار ہیں اور مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہیں، لیکن ان سب مسائل کے ہوتے ہوئے راہ علم کے مسافر بھی ہیں۔ آج حافظ مجاہد اسلام عطاری، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ شاہ پور صدر سرگودا سے میاں والی کی طرف جاتے ہوئے یہ ایک قصبہ ہے، اور شاہ پور صدر سے تقریباً 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شاہ یوسف۔ شاہ یوسف ایک گاؤں ہے، اس وقت ہم اس گاؤں میں موجود ہیں۔ یہ کھیت کھلیان اور یہ سرسوں کے پودے اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں حافظ مجاہد اسلام عطاری کے گھر کی طرف، اور ان سے ملاقات کر کے یہ راہ علم کے مسافر کیسے بنے اور اس وقت کن کن حالات سے گزرتے ہوئے علم کی دنیا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ چینل کے ناظرین، اس وقت ہم حافظ مجاہد اسلام عطاری ان کے گھر میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ بھی ہوگا، اور آئیے مجاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجاہد بھائی، سب سے پہلے تو آپ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے حفظ کیا، حفظ کے بعد درس نظامی شروع کیا، اس وقت آپ کس کلاس میں؟ الحمدللہ میں نے یہیں پہ دار اسلامی کے مدرسے میں حفظ کیا، پھر وہاں پہ قاری صاحبان نے مجھے ذہن دیا کہ آپ فیضان مدینہ مرکز میں جائیں اور وہاں پہ درس نظامی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو پھر ان کی کہنے پہ میں وہاں پہ گیا۔ الحمدللہ وہاں پہ میں نے 8 سال پڑھا ہے، اور الحمدللہ اب میں 6 سال میں ہوں۔ درجہ 7 کے میں نے پیپر دے دیے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ 8 سال پڑھا ہے اور آپ 6 سال میں؟ جی 2 سال یعنی 2 سال ابتدائیہ والے ہوں گے نا، ابتدائیہ اور متوسطہ وغیرہ۔ جو درس نظامی کا جو پہلا سال ہے، اس میں مڈل پاس طلبہ کرام کو لیا جاتا ہے۔ جو طلبہ کرام مڈل پاس نہیں ہوتے تو ان کو اس سے پہلے، یعنی پہلے سال میں داخلہ دینے سے پہلے 1 یا 2 کلاسیں حسب نوعیت و کیفیت پڑھائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے وہ کلاسیں پڑھی، اس کے بعد پہلے سال میں پہنچے، اور اس وقت یہ 6 سال کے پیپر دے چکے ہیں۔ 7ویں سال میں یہ انشاءاللہ بعد رمضان پہنچیں گے۔ ماہ رمضان کی برکتیں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب پر لطف و کرم کی بارشیں برسائے، اپنی رحمت سے حصہ وافر نصیب فرمائے۔ اچھا، اس وقت آپ درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور درس نظامی کے ساتھ کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ فیملی کے افراد کتنے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں درس نظامی بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ میں نے درزیوں کا کام بھی سیکھا ہے، اور میں 2 سال سے وہ کر بھی رہا ہوں۔ کام بھی کرتا ہوں اور پڑھائی بھی کرتا ہوں۔ کام کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر سال پوزیشن آتی ہے، اور انشاءاللہ اس بار بھی آئے گی۔
جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ اور میرے گھر کے افراد وہ 8 ہیں، اور 3 میرے بہن ہیں، 3 بھائی ہیں۔ دونوں بھائی کام کرتے ہیں، والد صاحب بھی کام کرتے ہیں، یہ اپنا کاروبار ہے۔ 6 بہن بھائی اور والد صاحب۔ والد کپڑے کی سلائی کا کام آپ کا اپنا ہے؟ اپنا ہے۔ اپنی دکان ہے؟ جی اپنی۔ یہ کتنے وقت میں سیکھا ہے؟ تقریباً 6 ماہ میں سیکھا ہے میں۔ 6 ماہ میں۔ دکان کس جگہ پہ؟ دکان ادھر مدرسے کے ساتھ ہی ہے، فیضان مدینہ مارکیٹ میں۔ فیضان مدینہ سرگودا کے ساتھ؟ جی۔ تو یہ کیسے مینج کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ پڑھائی کرتے ہیں، 1 بجے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے، نماز وغیرہ کھانا کھا کے پھر دکان پہ چلے جاتے ہیں، 1 آدھ سوٹ سلائی کرتے ہیں، تو پھر شام کو رات کو پھر پڑھائی جا کے کرتے ہیں اس طرح پہ۔ ظہر سے لے کے مغرب تک؟ مغرب عشاء تک پھر۔ مغرب یا عشاء تک؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کام کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے، تعلیم علم دین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ماہ رمضان میں جامعات المدینہ میں تعطیلات کا سلسلہ ہوتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، تو چھٹیوں میں یہ اپنے کام کی طرف کچھ توجہ بڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ 8 مرتبہ نماز تراویح میں قرآن پاک سنا چکے، اور یہ 9ویں مرتبہ اس وقت قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ حافظ صاحب کے استاد صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے استاد صاحب کے ان کے بارے میں تاثرات وہ بھی سنتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ میرا نام محمد شیر زمان ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودا کے اندر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور میں درجہ سادسہ 6 ایئر کا درجہ معلم ہوں۔ میرے درجے کے ایک طالب علم مجاہد اسلام ماشاءاللہ یہ دینی تعلیم میں بھی بہتر ہیں، کہ تقریباً ہر سال درجہ سطح پہ ان کی 1 سیکنڈ یا 3rd میں سے کوئی نہ کوئی پوزیشن لازمی آتی رہی ہے، اور دنیاوی تعلیم میں بھی ماشاءاللہ یہ کافی بہتر ہیں۔ ان کی FA کلیئر ہے، انہوں نے سرگودا بورڈ سے دی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جہاں تک مدنی کاموں کا تعلق ہے، تو اس میں ناظمین کرام کو بھی ہم نے کافی مطمئن پایا ان کی کیفیت کے اعتبار سے، اور ہمیں خود کو بھی وقتاً فوقتاً دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ اس طالب علم کے گھریلو حالات کچھ نہ کچھ مالی طور پر کمزور ہیں، تو اس لیے ان کو دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، ان دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو حالات کو مینیج کرنے کے لیے سیکنڈ ٹائم کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی پڑھائی کو بھی مینیج کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ نہ تو ان کی گھریلو حالات متاثر ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان کی یہ پڑھائی متاثر ہوئی ہے۔ تو ایسے طالب علم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، کہ جو مشکل حالات میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انسان کو جو ہے مشکل سے مشکل حالات کے اندر کوشش کرنی چاہیے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ تو اب اگر ایسے طالب علموں کو دیکھیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد شامل حال ہے، کہ تبھی تو یہ اتنی مشکلات کے باوجود اپنی تعلیم کو بھی مینیج کر رہے ہیں اور حالات کو بھی مینیج کر رہے ہیں۔ ہمیں ان طالب علموں سے یہ بات سیکھنے میں ملتی ہے کہ یہ اتنی مشقت کے باوجود بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کے اندر استعمال کریں، اور اپنے بچوں کو بھی جامعۃ المدینہ کے اندر داخلہ دلوائیں، تاکہ وہ بھی عالم بعمل بنے اور مفتی
اسلام بنے. اور ایسے طالب علموں کی بھی ہمیں مالی امداد کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان کے استاد محترم کے تاثرات ان کے بارے میں سنے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. مجھے ایک عالم دین ہے مولانا نبی بخش صاحب، وہ یاد آ رہے ہیں. لاہور میں آپ رہائش پذیر تھے. تقریباً کو 10 سال کے آس پاس کی عمر ہوگی. گھر والوں نے ان کو کسی دکان پر کام کے لیے ڈال دیا. گھر کے حالات اس طرح کے تھے، آزمائشی صورت تھی. بیٹا کچھ نہ کچھ کما کر لائے گا تو گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا. انہوں نے دکاندار سے یہ بات کی کہ دیکھو مجھے شوق ہے قرآن پاک پڑھنے کا، تمہاری دکان پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میری مجبوری ہے کہ گھر کا نظام نہیں چلتا، کیا آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں کہ کچھ وقت میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی چلا جایا کروں؟ دکاندار وہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ ایسا ملازم بچہ ملا جو محبت قرآن دل میں لیے ہوئے ہے اور یہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے. انہوں نے اسی وقت میں سے ان کو مسجد میں بھیجنا شروع کیا کہ آپ اتنا وقت مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کے قرآن پاک پڑھا کریں. قرآن پاک مکمل ہوا. اب شوق اور جستجو، جذبہ اور لگن یہ بندے کو بیٹھنے نہیں دیتا. انہوں نے پھر اپنے دکاندار سے بات کی کہ قرآن پاک تو پورا ہو گیا، لیکن میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے نا تو اس میں صرف قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوا ہے. قرآن فہمی یہ تو الگ چیز ہے نا. قرآن پاک سمجھنا، علوم و معارف قرآن یہ چیزیں دیگر، یہ ایک الگ چیز ہے. دکاندار نے جب ان کا یہ شوق دیکھا حصول علم دین کا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت، آپ علم دین حاصل کیجئے. انہوں نے درس نامی کا آغاز کر دیا اور کام کے ساتھ ساتھ درس نامی کی تکمیل کی سعادت حاصل کی. اب اس کے بعد شوق تھا علم دین کو عام کرنے کا. یہ شوق ان کو مزید اس کام کی طرف لے کر آگے بڑھتا ہے. انہوں نے اپنا کام کچھ نہ کچھ شروع کیا. وہ اپنا کام کیا تھا؟ یہ حلوہ تیار کرتے اور لاہور اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے کوتوالی بازار میں آپ صبح صبح تشریف فرما ہوتے اور حلوہ بیچا کرتے تھے. اسٹیشن کے مسافرین اور وہاں کام کرنے والے مزدور یہ جاتے جاتے ان سے حلوہ کھاتے. جو حلوہ کھانے کے لیے بیٹھتا یہ اس کو دینی مسائل بتاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں ان کے سامنے بیان کرتے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجابی اشعار میں تفسیر قرآن لکھنا شروع کی. مکمل قرآن پاک کی تفسیر پنجابی اشعار میں لکھی. تفسیر نبوی کے نام سے یہ تفسیر آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم پر لطف و کرم کی بارشیں برسائے. تو یہ علم دین کے حصول کا جو جذبہ ہے نا، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہدف کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے. بڑھیے 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 اور بڑھتے چلے جائیے. اس وقت ہمارے ساتھ حافظ صاحب کے تایا جان میری دائیں طرف موجود ہیں. ان کے ساتھ ان کے دادا جی یہ بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف پہلے نمبر پر ان کے والد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چچا ہیں. ان سے بھی ان کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں ان کے چچا جان کی طرف اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کتنے حافظ ہیں. ماضی میں بھی کوئی حافظ تھے، کوئی عالم بھی ان کے خاندان میں ہے، یا کس انداز میں یہ اپنے خاندان کے معاملات کو دیکھتے ہیں. جو یہ بیان کرنا چاہیں اس تعلق سے وہ ان سے سنتے ہیں. الحمدللہ ساڈے دادا صاحب حافظ صاحب ہیں. اس کے بعد سانو ہون بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ساڈے حافظ مجید صاحب عالم دین بن رہے ہیں، اور ساڈے 5 بھتیجے اور ہی ہیں جو حافظ قرآن ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں اجر عظیم دے. خاندان کو اور بچہ بھی ہے جو عالم بن رہا ہوا ہے. ہاں ایک بھتیجا اس ٹائم حافظ بن رہا، لیکن اس رمضان شریف جو اتھے داخل کراون دا ارادہ ہے. فی الحال ایک ہی ہے جڑا درس نامی کر رہے ہیں. فی الحال ایک ہی ہے. ان کے تایا جی ہمارے ساتھ ہیں. ان کے تایا جی سے بھی اس حوالے سے کچھ سنیں گے کہ ان کا وہاں جانے سے پہلے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے کیا بدلاؤ دیکھا، کیا تبدیلی محسوس کی، اور ان کے تایا جی کے ان کے بارے میں جذبات کیا ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مزید اس حوالے سے کچھ یہ بیان کریں گے.
ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਲਿਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੂਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਵਤ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ادارے 'ਚ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ادارے 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ 5 ਹਾਫਿਜ਼ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਸ 7ਵੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਨਾਜ਼ਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 7ਵੀਂ ਜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਾਸਤ ਆਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜੇ ਲਹਾਜਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਖਤਮ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਏ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਧੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ کہ ہاں بھائی استاد سان پڑھا گیا یا پڑھے اور اٹکے نہیں کسائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پنجابی میں گفتگو ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ سب کو پنجابی سمجھ نہ آتی ہو، تو انہوں نے کچھ ذکر فرمایا اپنے دادا جان کے حوالے سے۔ حافظ مجاہد کے پردادا، ان کے تایا جی اپنے دادا کا ذکر کر رہے ہیں اور دادا اپنے والد کا ذکر کر رہے ہیں کہ تقریباً 125 حافظ انہوں نے اس علاقے میں تیار کیے تھے، اور اب بھی 70 سال یا اس سے اوپر کی عمر والے افراد ان میں غالب اکثریت وہ ہے جو انہی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کے روزانہ کے معمولات میں انہوں نے ذکر کیا کہ نماز تہجد ادا کرنا، نماز تہجد کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز فجر ادا کرنا، اور پھر بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بیٹھنا۔ کبھی بھی نماز تہجد کے بعد تلاوت قرآن کا ناغہ ان کا نہیں ہوا۔ جب آخری دن آئے انتقال کے قریب والے ایام، تو انہوں نے اپنی زوجہ سے حافظ مجاہد کی پردادی سے انہوں نے بات کی کہ 40 سال ہو گئے نماز تہجد کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہیں ہوا، لیکن آج طبیعت اس طرح کی ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکا۔ گھر والوں نے تسلی دی کہ بیماری ہے، آزمائش ہے، تکلیف ہے، اس تکلیف کی وجہ سے تلاوت کا سلسلہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ بے چین رہے اور دوسرے یا تیسرے دن پھر ان کے انتقال کی صورت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محبت قرآن نصیب فرمائے۔ مہینہ ہی تلاوت قرآن کا جاری ہے، اور ماہ نزول قرآن بھی ہے، ماہ عظیم الشان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسی دسنا سی کہ ادارے جان تو پہلے، جامعۃ المدینہ جان تو پہلے تو جامعۃ المدینہ جان تو بعد کی فرق محسوس ہوتا ہے؟ حافظ مجاہد کے بچپنا یہ تو جویں بچپنا ہوندا ہے اسی طرح ہی گزرے دا۔ جدوں یہ حافظ بن گیا اس تو بعد یہ بڑے ادب ہو گئے، اپنے بڑیاں دا ادب کرنا، اپنے بھراواں دا ادب کرنا، چاچیاں دا ادب کرنا۔ جہاں گھر دے وچ نہیں چلدا صحیح رستے تے انہوں یہ ڈانٹتے ہیں، اور وہ فرق تو بن گئے۔ جڑا اج دور جا رہا وہ مطابق اس دا بہت سارا فرق ہے۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ باتیں سنی ان کے تایا جی کی،
ان کے والد صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ کھیس ان کے والد صاحب بناتے ہیں، کسی لوم میں یہ کام میرا کرتے ہیں، اور فیملی کے 8 افراد ہیں۔ کچھ آمدن ان کی طرف سے ہو جاتی ہے، کچھ آمدن ان کی طرف سے ہو جاتی ہے، یوں گھر کا نظام چل رہا ہے۔ اور اس کیفیت میں بھی اپنے بچے کو راہ علم دین کی طرف بڑھانے کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے۔ حافظ صاحب نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد پڑھتے پڑھتے 6 سال کے پیپر دے چکے ہیں، 7ویں سال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 2 سال میں انشاءاللہ الکریم درس نامی مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آگے درس نامی کی تکمیل کے بعد کچھ ارادہ ہو تو اس کا بھی ذکر کیجیے۔ انشاءاللہ تخصص کریں گے۔ تخصص فی الفقہ کریں گے، جی فکر کریں گے۔ تخصص فی الفقہ کریں گے، اور تخصص فی الفقہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے دارالافتاء کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیات پر رحمت کی نظر فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ کو ذکر کریں جی، ان کا علم دین حاصل کرنے کا شوق اپنا تھا، آپ کا تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے والدین آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ دونوں میاں بیوی کی کوئی ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہوں، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، عالم بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، کو اپنے جذبات یا کسی کیفیت کا کوئی اظہار کرنا چاہیں تو۔ شکر الحمدللہ، بڑی اچھی گل ہے۔ میرا بچہ شوق میری آئی پہلے شروع تو، پھر اللہ دی مہربانی نال حافظ بن گیا۔ اگاں اس آکھا پڑھنا، میں آکھا ٹھیک ہے تسی پڑھو۔ اللہ کیتا، کوشش کیتی نو اللہ کامیاب دے، اور ترقی دے۔ انہاں دی ماں جی دے انہاں دے بارے کی جذبات نے؟ ماں انہاں دی شروع تو انہاں ہی کوشش کیتی، ادا ہی بہت دل تھی بھائی تعلیم حاصل کرن، اور تواڈے تو انہاں کوشش کیتی ہے بچہ داخل کراؤ؟ جی ہاں انہوں ہی کوشش کی تھی، میں اپنی ہی کوشش آئی۔ اللہ کیتا بہت اچھا ہے، نیک بچہ۔ والدہ کی خواہش بھی تھی کہ بیٹا عالم بنے، والد صاحب کی خواہش بھی تھی کہ بیٹا عالم بنے۔ بچے کو حفظ قرآن کے لیے بڑھایا گیا۔ وہاں ان کے قاری صاحب نے ان کی ذہن سازی کی کہ بیٹے 8 سال کا کورس ہے درس نظامی کا، عالم کورس کا، یہاں تم نے قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے اگلے راستے کا انتخاب کیا اور راہ علم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے گھر میں موجود ہیں، گھر کی کئی ایک کیفیتیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کیفیت میں اگر بچے کو فل فلیش کام کی طرف بڑھایا جائے تو یہ 4 پیسے زیادہ کما کے لائے گا، لیکن پیسہ ہر جگہ پہ ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ پیسہ ویسے بھی کہا جاتا ہے ہاتھ کا میل ہے، اور اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا علم دین حاصل کرے۔ اور ماشاءاللہ 6 سال ہو گئے درس نظامی کرتے ہوئے، درس نظامی کے 6 سال میں پہنچے۔ انشاءاللہ الکریم مزید آگے بڑھیں گے۔ حافظ صاحب مدنی چینل کے ناظرین کو راہ علم کی مشقتوں کے حوالے سے اگر کوئی ذکر کرنا چاہیں، کوئی پڑھائی میں آزمائش، کوئی یہ سارے معاملات مینج کرنے میں آزمائش، بعض اوقات شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، پیسہ کماؤ، دنیا پیسے کی ہے، پیسے کے پیچھے دنیا پاگل ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کوئی ایسا سلسلہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ جی آزمائشیں تو آتی ہیں علم دین والوں کے لیے، جو علم دین حاصل کرتے ہیں آزمائشیں بھی ان کے لیے آتی ہیں۔ ہم پر بھی آزمائشیں آئیں، شروع میں جب گئے تو دل نہیں کرتا تھا ادھر رہنے کا، تو الحمدللہ پھر کام بھی سیکھا ہے اور کام بھی کر رہے ہیں۔ کام کیا تو بعد پھر ذہن میں آتا ہے کہ کام کر رہے ہیں تو یہی پورا دن کر لیتے ہیں، پورا کام کریں گے تو پیسے زیادہ آئیں گے، لیکن الحمدللہ ذہن پھر دین کی طرف رہا، اور الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ جب والد صاحب کی طرف سے جیب خرچی کتنی ملتی تھی؟ 500 روپے ملتے۔ آپ کے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے 500 روپے جیب خرچی ملتی تھی۔ یہاں سے سرگودا کا کرایہ کتنا ہے؟ اس وقت 50 روپے ہوا کرتا تھا، تو اب 150 ہے۔ 150 روپے اس وقت یہاں سے سرگودا کا کرایہ ہے۔ سرگودا فیضان مدینہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، والد صاحب کی طرف سے 500 روپے ملا کرتے تھے، اور ابتدا میں کچھ کرایہ کم تھا، ابھی پیٹرول بڑھنے سے کرایے میں بھی اضافے کی صورتیں ہوئی ہیں۔ اس سے آپ کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتے ہوں گے، جیب خرچی سے بھی کچھ نہ کچھ کیفیتیں سامنے آتی ہیں، لیکن جس کا ہدف اور جس کا ذہن اور جس کی سوچ اور جس کا گول سیٹ ہو چکا ہو، وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ بات وہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں عرض کی، بلکہ کئی ایک پروگرامز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کئی ایک خوش نصیب اس طرح کے ہیں
کہ جو حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مشقتوں کے پہاڑ عبور کر کے علم کی حسین وادیوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حافظ مجاہد اسلام عطاری یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عرفان میں مزید برکت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ، یہ آپ نے نام سنے ہوں گے۔ مدارس مدرسہ کی جمع ہے، جامعات جامعہ کی جمع ہے۔ مدرسۃ المدینہ یہ حفظ و ناظرہ کا ادارہ ہے، اور جامعات المدینہ یہ عالم کورس درس نظامی کا ادارہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ شاہ یوسف یہ گاؤں ہے جس گاؤں میں حافظ صاحب کی رہائش ہے، اس وقت ہم اسی گاؤں میں موجود ہیں۔ اس کی آبادی جو بتائی جا رہی ہے نا اس گاؤں کی، وہ تقریباً 10,000 ہے۔ اور یہاں جو دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ قائم ہے، یہاں کے ذمہ داران نے بتایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے یہاں کے مدرسۃ المدینہ سے، جس کی ابتدا میں آپ نے کچھ زیارت بھی کی ہے، اب تک 400 حفاظ تیار ہو چکے ہیں۔ اس ایک مدرسۃ المدینہ نے شاہ یوسف گاؤں کو اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو 400 حافظوں کا تحفہ دی ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی۔ یہ دعوت اسلامی کا صرف ایک ادارہ ہے جس کی کچھ کارکردگی آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، وگرنہ بڑوں کے کام بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سے صرف 2022 کی اگر بات کریں تو 2022 ابھی گزرا ہے کچھ وقت پہلے، 2022 میں 9,500 سے زائد حفاظ پاکستان میں تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدارس کو، دعوت اسلامی کے جامعات کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ مجاہد صاحب کی کچھ باتیں آپ نے سنی، ان کے والد صاحب، تایا جی، چچا جی، ان کے دادا جان، ان کی کچھ باتیں آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے اداروں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور حافظ صاحب جیسے نہ جانے کتنے ہی طلباء کرام دعوت اسلامی کے مدارس میں زیر تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ یہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ یہ حد ہے ان کے گھر کی، اس طرف والا ایریا جو ہے یہ ان کے گھر کا ہے۔ یہ کچھ واش رومز وغیرہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ صحن کا فرش اس طرف، یہ کچن ہے، اور یہ گھر کا ایک ہی کمرہ ہے۔ فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے یہ آپ پہلے جان چکے۔ 8 افراد ہیں اس فیملی کے، اور رہائش کے لیے یہ ایک کمرہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر آگے بڑھیں گے تو یوں تو یہ کچھ ایریا بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن اس ایریے میں 3 فیملیز رہتی ہیں۔ حافظ صاحب کی فیملی، یہ اس وقت میں ان کے چچا کے صحن میں آ چکا ہوں۔ یہ ان کے چچا کا گھر ہے، اور اس کے بعد نیچے جائیں تو ان کے ایک دوسرے چچا ہیں، ان کی رہائش۔ ایسے حالات میں علم دین کی طرف آگے بڑھنا یقیناً یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جنہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جن کے قلب و روح میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ علم دین کی محبت، لگن اور جذبہ ڈال دے، وہی لوگ اس راہ کا انتخاب کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ کر کے یہ کچھ مزید مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ بالکل ایک کھلی حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں صرف ایک حافظ مجاہد اسلام عطاری نہیں ہے، کئی ایک حافظ مجاہد جیسے اور بھی ہیں جو مشقتوں کی سنگلاخ وادیوں کو کراس کرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ایک اور طالب علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال ہے، نیک اعمال کا سلسلہ بھی جاری و ساری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ
माह रमज़ान की बरकतों से हम सबको हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रब रहे जज्बा सलामत, दे हमें हिम्मत, खिदमत करे तेरे दीन की, दे हमको आफियत।